السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین، ہم آپ کے سامنے آج پارہ نمبر 17 لے کر حاضر ہیں۔ اس پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی غفلت کا تذکرہ کیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان ہے کہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ قیامت قریب ہے، حساب کا وقت قریب ہے، لیکن انسان پھر بھی غفلتوں کی زندگی میں کھویا ہوا ہے اور اپنی زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ اسے ہوشیار ہونا چاہیے، غفلت کی چادر اتار کر پھینک دینا چاہیے اور اپنی آخرت کو بہترین بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اہل علم سے سوال کرنے کا حکم دیا، اپنی مختلف طرح کی نعمتوں کا اور توحید کا تذکرہ کیا، اور پھر آگے اللہ نے کہا آیت نمبر 22 کے اندر لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر آسمان و زمین میں کئی معبود ہوتے تو فساد کا شکار ہو جاتے، یا آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن اللہ کی ذات پاک ہے، وہ عرش کا مالک ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، اور ہر قسم کے عیب سے، کمی سے، نقص سے وہ پاک ہے۔ پھر اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا آگے کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی ایک اور دلیل ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے، کتنا پاورفل ہے، اور کتنی عظمتوں والا، برکتوں والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 47 میں قیامت کے دن اعمال نامے تولنے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا، اس کا تذکرہ کیا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ ہم قیامت کے دن لوگوں کے اعمال نامے تولنے کے لیے ہم میزان قائم کریں گے، ترازو قائم کریں گے، اور وہاں پر کسی بھی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا برائی کی ہوگی تو اللہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی لے کر آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کرنا شروع کیا ہے، اور اسی مناسبت سے پارہ نمبر 17 کی اس پہلی سورہ کا نام سورۃ الانبیاء بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے موسیٰ اور ہارون دونوں بھائیوں کا، دونوں نبیوں کا علیہم السلام کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تفصیل اللہ نے ذکر کی کہ کس طریقے سے ان کے اور قوم کے درمیان بات چیت ہوئی، مکالمہ ہوا عید کے دن جانے کے لیے قوم کے لوگوں کے ساتھ، اور کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا، پھر قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد قوم والوں نے اپنے ہی معبودوں کی بے بسی دیکھی کہ وہ توڑ دیے گئے، ریزہ ریزہ کر دیے گئے، لیکن پھر بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس جرم کی وجہ سے، جو ان لوگوں کی نظروں میں جرم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن اللہ کے حکم سے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ نے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر داؤد اور سلیمان علیہم السلام، داؤد باپ ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، ان دونوں پیغمبروں کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور ان کو جو خصوصیتیں، جو کمالات اللہ نے عطا کیے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے وہ ایک بیماری میں 18 سال تک ملوث رہے، لیکن کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ دعا کرتے تھے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ میرے رب مجھے تکلیف ہے، پریشانی ہے، اور تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ مجھ پر بھی رحم فرما۔ اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی بیماری اور ان کی تکلیف کو ختم کر دیا۔ پھر حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل علیہم السلام کا اللہ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد مچھلی والے پیغمبر
حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، وہاں پر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں اندھیرے سے نجات دے دی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور مانگتے رہے کہ اللہ مجھے ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ کہتے فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں یحییٰ نام کے لڑکے سے نوازا۔ پھر اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کا اور پھر ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر اس سورہ کے اخیر میں اللہ نے یاجوج ماجوج کا، پھر قیامت قائم ہونے کا منظرنامہ ذکر کیا ہے، پھر حساب کتاب کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے ہم تمام لوگوں کے اعمال نامے کو ان کے سامنے پیش کریں گے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عالمی رسول ہونے، انٹرنیشنل میسنجر ہونے کا اللہ نے اعلان کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے بھیجا ہے اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پر سورہ انبیاء ختم ہوتی ہے، سورۃ الانبیاء کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الحج سورہ نمبر 22 کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلی بات اللہ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور یاد رکھو کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، کہ جس دن آپ دیکھیں گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو خود سے الگ کر دے گی، ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی، وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، آپ دیکھیں گے تو لگے گا کہ لوگ نشے سے جھوم رہے ہیں لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، لہذا اس سخت عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر تیاری کرتے رہو۔ پھر تخلیق انسانی کے مختلف مراحل کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، آیت نمبر 5 میں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، مکمل پے در پے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طریقے سے ماں کے پیٹ کے اندر وہ نطفہ جاتا ہے، پھر کس طریقے سے وہ مرحلہ در مرحلہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اللہ نے پورا نظام پورا سسٹم ذکر کیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی ایک اور دلیل ہے جو اللہ نے ذکر کی ہے۔ پھر آیت نمبر 17 کے اندر اللہ نے مذاہب کے اعتبار سے انسانوں کی 6 قسمیں بتائی ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، لیکن اگر انہیں کچھ بنیادی کیٹیگری میں گروپ میں بانٹا جائے تو ان کی 6 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 مومن مسلمان، نمبر 2 یہودی، نمبر 3 عیسائی، نمبر 4 مجوسی، اور نمبر 5 صابی، نمبر 6 مشرک، یعنی جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں ان تمام لوگوں کا شمار اس چھٹے گروپ کے اندر ہو جاتا ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ نے آیت نمبر 19 سے لے کر 22 میں جہنمیوں کے لباس، کھانا اور پانی کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کا سارا سب کچھ ان کا آگ ہی آگ ہوگا، لباس بھی آگ، بچھونا بھی آگ، چادر بھی آگ، اور کھانا بھی کھولتا ہوا، پانی بھی کھولتا ہوا، سب اسی قسم کا ہوگا، اور جب وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے اعیدوا فیہا، تو دوبارہ انہیں لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ پھر آیت نمبر 26 سے لے کر 33 میں اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد کیا ہے اس کا ذکر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے لوگوں میں حج کا اعلان کیا خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد، اور کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ نے عام کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کاملہ کی ایک بہترین دلیل ہے۔ پھر آیت نمبر 34 سے 37 میں اللہ نے قربانی کے مقصد کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی ضمن میں اللہ نے ایک بات بیان کی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو تمہارے جانوروں کے گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تمہارا تقوی دیکھتا ہے کہ کتنی محبت، کتنے خلوص اور اللہ کے ساتھ کتنے پیار سے تم اس کے لیے اس جانور کو اور اپنے پیسے کو قربان کر رہے ہو۔ آیت نمبر 39 سے لے کر 41 میں اللہ نے جہاد کا معنی مفہوم بتایا ہے، اس کی فرضیت کا تذکرہ کیا، اور جہاد فرض کیوں کیا گیا، اگر حالات ہوں، کیسے حالات ہوں، کن حالات میں جہاد فرض ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، اور پھر اسلامی حکومت کے بنیادی اہداف، مقاصد اور حکمتیں کیا ہوتی ہے، اس سب کچھ اللہ نے ان آیتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 46 کے اندر
اللہ نے عقل کا تذکرہ کیا کہ عقل کا اصلی مقام کہاں ہے؟ اللہ نے کہا عقل کا اصلی مقام دل ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھوں کا اندھا ہو جانا یہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن وہ دل جو سینے میں ہے اگر یہ اندھا ہو جائے تو انسان کا سب کچھ خراب ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے چل کر اپنی بادشاہت کا اور اسی طریقے سے اپنی مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، قیامت کا منظرنامہ ذکر کیا ہے، اور پھر اس سورہ کے بالکل اخیر میں اللہ نے معبودان باطلہ کی بے بسی کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی جو عبادت کرنے والے ہیں ان کی کمزوری کا ذکر کیا ہے۔ کہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ بے شک جن لوگوں کو جن چیزوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے۔ ولو اجتمعوا له، چاہے پورے معبودان تمام معبودان باطلہ جمع ہو جائے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر وہ مکھی ان کے پاس رکھے ہوئے سامان میں سے کچھ اٹھا لے تو اس مکھی کو یہ منع نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، اس لیے انسانوں کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے آگے چل کر اس سورہ کے بالکل اخیر میں، اس پارے کے بالکل اخیر میں ایمان والوں سے مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اچھے کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اللہ ہی کو اپنا مددگار بنا کر رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پارے کے آخری جملے جو ہیں فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اللہ ہی بہترین دوست ہے اور وہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے جڑ کر رہیے، اللہ سے رابطہ مضبوط رکھیے، اللہ سے کنیکشن میں رہیے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، وہ آپ کی دنیا میں بھی مدد کرے گا، آخرت میں بھی وہ مدد کرے گا۔ اللہ ہم سبھی کو دین اسلام پر چلنے اور صراط مستقیم کو اختیار کرنے، نیکیوں کے کام کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔